السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین ہے۔ 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنویہ کے حکمران رہے۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کیا۔ اس کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوا۔ 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ سبکتگین نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی۔ فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھی، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال سبکتگین کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی 15 سال کی عمر میں باپ کا جانشین بنا تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو سخت شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعدے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھا۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہ نامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتا۔ 1022 میں سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کربلا کے بعد یوم عاشور کو عظمت کے علاوہ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی، وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا۔ نمبر 5، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ نمبر 7، جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن ہمارے لیے بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ نمبر 8، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو دوبارہ ملایا تھا۔ نمبر 9، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی تھی۔ نمبر 10، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی۔ نمبر 11، محرم الحرام کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ نمبر 12، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی تھی۔ نمبر 13، یہی وہ دن ہے
यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखने के बाद बाहर निकाला गया था। नंबर 14, इसी रोज़ अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल करते हुए इस कौम से अज़ाब को दूर फरमाया था। नंबर 15, इसी दिन अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। 16, ये वही दिन है जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरह से तंग कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से महफूज करके आसमान की तरफ ज़िंदा उठा लिया था। नंबर 17, इस मुबारक दिन ही दुनिया में पहली दफ़ा बारान रहमत नाजिल हुई थी। नंबर 18, खाना काबा पर इसी दिन नया गिलाफ चढ़ाया जाता था। नंबर 19, इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह मौला अली शेर खुदा से किया था। नंबर 20, दिन बदबख्त यजीदी फ़ौज ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैदान करबला में शहीद किया। 21 मुहर्रम की इसी मुहर्रम की 10 तारीख को ही क़यामत होगी। वाक़या करबला हमारे लिए एक पैगाम है। ये सिर्फ 10 दिन के लिए रोने का नाम, बेशक इमाम हुसैन के लिए रोना भी सुन्नत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, आज एक फ़रिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को अंदर नहीं आने देना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहरे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में इमाम हुसैन आ गए। छोटे बच्चे मासूम अभी अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, तो वो रोने लगे। वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर में अंदर से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज़ आई। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ रह न सकी, भाग कर अंदर गई तो आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सीने से लगाया हुआ था और सिसक सिसक के रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी मुबारक को तर कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बाहों में दबाया हुआ था। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, ऐ मेरे आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? आप ऐसे तड़प तड़प कर क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोती आवाज़ और बहते हुए आंसुओं के साथ, कपकपाते बदन के साथ कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा, ये फ़रिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देखकर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहाँ इसका खून गिरेगा उसकी वो मिट्टी मुझे दिखाई है। मैं इसलिए इस पर रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अभी तो शहादत हुई भी ना थी तो हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतने आंसू बहा दिए। करबला का वाक़या ऐसा है कि कोई ना भी चाहे तो फिर भी उसकी आंखें आंसू बहाने से ना रह सकेंगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। उसने करबला के वाक़या को यूँ कर दिया कि जैसे हर साल आज ही हुआ है, आज ही इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने के सिलसिले में फ़राखी और वुसअत करेगा तो अल्लाह ताला पूरा साल इस बंदे के रिज़्क़ में इजाफ़ा करता रहेगा। अब हम इन गलत बातों और कामों की बात करते हैं जो मुहर्रम और हराम के हवाले से अवाम के अंदर मशहूर हैं। अक्सर लोगों का ये कहना है कि मुहर्रम और हराम के महीने में गोश्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबसी आती है और घर में बहुत से नुकसानात होते हैं। और लोगों को ख्याल है कुर्बानी का गोश्त हम फ्रिज में रखते हैं, वो मुहर्रम और हराम का महीना ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के महीने में रखा जाए तो इसके बेशुमार नुकसान होते हैं। प्यारे दोस्तों, लोगों के ये नज़रियात गलत हैं। इस्लाम के शुरू में कुर्बानी की थी तो उस ये हुक्म था 3 दिन के अंदर गोश्त ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बाद के अंदर इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। फैसला है फ्रिज में या घर में पड़ा रहा, मुहर्रम और हराम में तो इससे कोई नुकसान नहीं है। ना ही मुहर्रम में घर में गोश्त लाने से कोई बेहुरमती है। इस तरह बाज़ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम और हराम के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए।
اگر محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا ہے لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈال دو، اس قبر کی ٹھیک کر دو، اور اس میں محرم الحرام کا مہینہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں عورتیں اپنے آپ کو تیار کر کے بن سنور کر قبرستان جاتی ہیں۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے اس میں شریعت کی گنجائش ہے۔ جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے پردہ کرنے میں بھی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن سر عام وہ بھی بے پردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہیں، مگر مرد حضرات قبرستان جا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعہ کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرت ابن حشام میں ہے بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی مانند ہو تو عورتیں سب سے گراں قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گراں قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے، یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ بر صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر کو 1026 عیسوی میں فتح کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی۔ ہندوؤں برہمنوں نے سلطان محمود غزنوی سے درخواست کی کہ اس بت کی حفاظت کرے، جس کے عوض اسے بہت زیادہ دولت دی جائے گی۔
تو اس نے یہ کہہ کر درخواست ٹھکرا دی کہ وہ بت شکن ہے، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے 1030 عیسوی میں 39 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 1974 عیسوی میں غزنوی شہر میں زلزلہ آیا۔ اس زلزلے سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور ان کا مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ ان کے مزار کی تعمیر اور قبر کی مرمت کروائی۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا، کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر میں معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ وہاں موجود سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی تابوت صحیح سلامت تھا۔ حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا، چنانچہ جس آدمی نے سلطان محمود غزنوی کی تابوت کو کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب پیچھے موجود لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا اور اسے فوت ہوئے 1000 سال گزر چکے تھے، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا اور ان کا الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ اپنے ایسے نرم تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور ان کو 1000 سال مرے بیت چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہو گئے تو وہ خدا کے محبوب بن گئے اور اس کے پیارے بن کر اس کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔